نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے کے دوران اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے خوب خوب دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب نیک دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ تو سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا۔ آئیے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک سورہ بقرہ کی آیت 252 میں قرآن حکیم میں واقعات کے بیان کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین ہمارا ایمان ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور قرآن پاک حق اور سچ پر مبنی ہے۔ آیت 253 میں ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو کس چیز پہ مجبور نہیں کرتا۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدر جہاں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے، اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، تو نے حق کے دلائل واضح کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی حق کو اختیار کرے گا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرے گا، اور جو شخص اسے نظر انداز کر کے شیطان کے سکھائے ہوئے راستے پر چلے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یا اللہ تو ہمیں راہ مستقیم پر چلا، آمین۔ اب آیت 254 میں جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت میں نجات پانے کے لیے کن چور دروازوں کی نفی کی ہے۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین۔ آیت 255 میں آیات الکرسی کے ترجمے کو جانیں گے، جو کہ توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑا عالی مقام اور صاحب عظمت ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے بیان کیا۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے تمام پیاروں کو ہر شر سے اپنی پناہ میں لے لیجئے، اور ہر لمحہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔ آیت 256 to 257 میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ وہ کون سا مضبوط سہارا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں،
اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، وہ سب آگ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ بے شک یا رب العالمین، سب سے مضبوط ترین سہارا تیرا ہی سہارا ہے، اور سب سے کمزور سہارا شیطان کا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں شیطان اور شیطان نما انسانوں سے اپنی پناہ میں لے لیجئے، آمین۔ آیت 258 میں نمرود کے غرور کا انجام دیکھتے ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بے شک یا رب العالمین، تیری ہی ذات سب سے بڑی ہے، جب ہر چیز پر تو قادر ہے، ہر چیز کا تو ہی دینے والا ہے، تو پھر غرور کس بات کا؟ یا اللہ ہمیں یہ غرور جیسی لعنت سے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔